دیکھیے صدقہ جاریہ تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا ثواب کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہے اس کو، ورنہ اصل قاعدہ تو یہ ہے کہ موت آ گئی تو اب آپ کا جو ہے وہ جو امتحان کا وقت تھا اور جو کچھ کمائی کرنے کا وقت تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ جیسے امتحان میں کہتے ہیں کہ بس سٹاپ رائٹنگ، اب وہ آپ کی رائٹنگ تو ختم ہو گئی۔ البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کے اثرات بعد میں بھی پھیلتے رہتے ہیں، اچھے اثرات، تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بھی اس شخص کے مرنے کے بعد بھی اس کے حساب میں درج ہوتا رہتا ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی پرورش صحیح کی ہے، انہیں مسلم اور مومن بنا کر اٹھایا ہے، وہ اللہ کے فرما بردار متقی بندے ہیں، تو یہ جو ان کا وجود ہے، ان سے جو بھی نیکی پھیلے گی، ان سے جو آگے تقویٰ پھیلے گا، ان سے جتنا بھی بھلائی کا آگے فروغ ہوگا، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہے وہ نیک اولاد ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک صدقہ جاریہ مثلاً یہ کہ ایک شخص نے ایک دینی جو ہے درسگاہ قائم کر دی، زمین وقف کی، عمارتیں بنائی، دینی درسگاہ، اب یہ درسگاہ جب تک چلے گی اس کے حساب میں جو ہے اس کی نیکیاں جو ہے درج ہوتی رہے گی۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے۔ آپ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جن لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، اب ان کی نیکیوں کا بھی اجر و ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا، اور وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے بغیر ان ينتقص من اجرہ شیء، وہ جو نیکی کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کے اجر میں سے جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کرنے والے کو اجر ملے گا، بلکہ یہ کہ اس کا اجر بھرپور اس کو ملے گا، اور اس کو اضافی طور پر جو اس کو ملے گا۔ تو یہ ہے خیر کا کوئی کام غریبوں کے لیے، عوام کے لیے، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ پل بنا، چاہ بنا، مدرسہ، تالاب بنا۔ اب اس زمانے میں واٹر سپلائی تو نہیں ہوتی تھی، کہیں کنواں کھود دینا، کہیں راستے پر سبیل ایسی لگا دینا کہ پانی وہاں سے ٹھنڈا جو ہے مسافروں کو ملتی۔ سارے کام جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ باقی اگر کسی نے کسی کو خون دیا ہے اور وہ نیکی کے ارادے سے دیا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا، باقی اس میں آگے اس کے کوئی منتقل ہونے کا میرے خیال میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی کسے باشد، والدین ہو، وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، اساتذہ ہو، پیر و مرشد ہو، کسے باشد، حاکم ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، کسی ایسے معاملے میں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح جامع الفاظ میں انشیٹ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ یہ بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ جہاں خالق کی معصیت نہیں ہے اطاعت کیجئے، اولو الامر کی کیجئے، اپنے بڑوں کی کیجئے، بزرگوں کی کیجئے، اساتذہ کی کیجئے، والدین کی کیجئے، بیوی شوہر کی کرے، لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اطاعت کا معاملہ جو ہے کسی اور کی اطاعت کا وہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت نہ ہو۔ محبت کیجئے، اہل و عیال سے کیجئے، اولاد سے کیجئے، بھائی بہن سے کیجئے، والدین سے کیجئے، اپنی قوم سے کیجئے، اپنے وطن سے کیجئے، یہاں تک کہ کوئی اگر مال و اسباب دنیا میں سے کوئی شے آپ کو پسند ہے تو قطعاً حرام نہیں ہے، لیکن تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بالا نہ ہو، بلکہ بالا ہونا تو ایک زیادہ بڑی حقیقت ہو جائے گی، کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر نہ آ جائے، یہی شرک ہے۔ تمہارا جو یہ سنگھاسن ہے دل کا، اس پر سب سے بالا محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے، باقی محبتیں تابع ہو جائیں، تو یہ تو ہوگا توحید فی المحبت۔ اور اگر کسی اور کی محبت برابر آ گئی تو اس کے معنی ہو گئے کہ یہ شرک ہے فی المحبت۔ تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ہے شرک فی العبادت۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد،
فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت شرک. توحید فی العمل، توحید فی العمل کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو، تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو، تمہارا معبود حقیقی وہ ہو، تمہارا مطاع حقیقی وہ ہو، ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع. اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توحید عملی کا تقاضا پورا ہو گیا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو، اس کی صفات میں بھی کسی کو ساجی نہ کر رہا ہو، تب بھی اس کی توحید حقیقتاً مکمل نہیں. اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس وحد اللہ، اللہ کی توحید پہ زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو. یہ لفظ توحید باب تفعیل سے بنا ہے. عربی زبان میں جو مصدر باب تفعیل سے آتے ہیں، جو عربی زبان سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک خاصہ ہے. پہم کسی کام کو کیے چلے جانا، مسلسل کوشاں رہنا. جیسے تعلیم، کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش، ہیمر کیے چلے جانا. ایک اعلام ہے، کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ اعلام ہے، بتا دینا. اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے، اس کے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے، اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت کرنی. یہ تعلیم ہے. اسی وزن پر لفظ توحید ہے، جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، پہم کوشش کرتے رہو. اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا، انفرادی سطح پر سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے، اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے. لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے. ہماری محبتیں ہیں کہ جو سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضا کرتی ہیں. ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضا کرتا ہے، میرا کہنا ماننا ہوگا، میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے. جو میری خواہشیں پوری کرنی ہوگی، جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست لیکن ایرعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلے گا. میں نہیں جانتا کون اللہ، کون رسول، کون موسیٰ، کون ہارون، میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا. یہاں کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں، یہاں میری مرضی کے مطابق قانون چلے گا. اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا اللہ کا حکم، کیا رسول کا فرمان. میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی. اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہیں، اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا مطاع ہمارا نفس ہے. اور اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا مطاع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یہاں لفظ الہ آیا ہے، وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے. اس آیت نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے اپنی خواہش نفس کو، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تکرار کر رہا ہو، اس کی تسبیح کر رہا ہو، 1000 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی نفس کا کوئی تقاضا اندر سے ابھرے اور یہ اس کے سامنے ہمتن اطاعت بن جائے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کا معبود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں اس کا معبود اس کا نفس ہے. اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا ایک فرمان میں، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار وعبد الدرہم.
ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ. عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے، تمنا یا آرزو یا دعا یا بد دعا. تو اس اعتبار سے ترجمے اس کے دو ہوں گے، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. ہلاک ہو جائے کے اعتبار سے یہ بد دعا بن جائے گی، ہلاک ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر بنے گی. دونوں اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے. کون؟ جو درہم و دینار کا بندہ ہے. یہاں لفظ عبد استعمال کیا کہ کہنے کو نام عبد الرحمان ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دولت کی محبت، پیسے کی محبت، روپے پیسے کی محبت، درہم و دینار کی محبت اتنی اس کے دل میں ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے. اس وجہ سے کہ مال محبوب ہے. معلوم ہوا کہ مال کی محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی. یہی تو شرک ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. شرک کی اصل حقیقت یہ ہے. تو یہ ہے شرک فی العمل. اور توحید فی العمل کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع، تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع. یہ ہے توحید عملی انفرادی سطح پر. اب دیکھیے میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں سورہ زمر کی. اس میں کس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے. قرآن مجید میں جن حضرات کو بھی مناسبت ہے اور جن کو تلاوت قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے شوق عطا فرمایا ہے وہ نوٹ کریں گے کہ اس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا جس زوردار انداز میں کہ سورہ زمر میں بیان ہو رہا ہے. آغاز ہی دیکھیے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، بس بندگی کیجئے اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے ہاں منظور ہے صرف وہ دین، وہ اطاعت جو خالص ہو. میں دین کے بارے میں لفظی تشریح زیادہ کروں گا بعد میں، لیکن اس کا ایک مفہوم اطاعت ہے. اللہ کے ہاں دین صرف وہ جو خالص ہو، اطاعت وہ جو خالص ہو، یکسو ہو کر. یہ نہیں کہ کچھ اطاعت اپنے نفس کی، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اطاعت رواج کی، کچھ اطاعت جو ہے زمانے کے چلن کی. یہ اتنی اطاعتیں اگر جمع ہو گئیں، اگر تو وہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تو وہ ایک ہی. لیکن اگر یہ اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر آپ کی زندگی میں آ گئی تو یہ دو رنگی اور سہ رنگی اور چورنگی اور پچ رنگی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کو تو مقبول ہے صرف وہ اطاعت جو پوری خالص اسی کے لیے. اب اس سے تو شروع ہوئی ہے صورت. آگے چلیے، اس کے بعد پھر جو ہے بہت زوردار انداز میں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کی روش میں خود اختیار کروں. جس اسلام کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے کی جو دعوت لے کر میں کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس معیار پر میں خود پورا اتر کر دکھاؤں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. یعنی میں بھی ایگزمپٹ نہیں ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا، اللہ کے اس احکام کا اسی طرح پابند ہوں جس طریقے سے کہ کوئی دوسرا شخص پابند ہے. اور اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں، یعنی بالفرض کہنا چاہیے ہمیں، یہاں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پرجلال انداز کلام ہے، یہاں وہ لفظ بالفرض وغیرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ خطاب واحد کے صیغے سے براہ راست حضور کے ساتھ ہو رہا ہے، لہذا ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں بالفرض کا لفظ جو ہے بڑھانا ہوگا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی مستثنا نہیں ہوں، بلکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. آگے سنیے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. کہہ دیجئے اے نبی میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم جس کو چاہتے ہو پوجو، اس کے سوا
جس کی چاہو بندگی کرو، اگر تم اس ایک خدا واحد کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تو تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے پھر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ بہت ہی قرآن مجید کا میں یہ عرض کروں گا کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ یہاں بڑا درست پیرایا ہے خطاب کا، بہت سخت انداز ہے۔ فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو، اے نادانو، اے حرص و ہوا کے بندو۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے۔ عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ ثقیل معنی ہے۔ اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے، عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل ہو۔ جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے، جذبات سے مغلوب ہے، شہوات سے مغلوب ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا بہرا ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو جذبات کا غلام بن گیا، جو شہوات کی بندگی کر رہا، وہ جاہل ہے۔ تو در حقیقت عربی زبان میں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، بلکہ جاہل ہے عاقل کے مقابلے میں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے، جذبات اس کے نیچے ہیں۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات بالا تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے، وہ شخص جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں جاہل ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، اے خواہشات کے غلاموں، کیا تم مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی دیکھ لیجئے آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر بالفرض، میں پھر بالفرض کا اضافہ کر رہا ہوں، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال آپ کے بھی حبط ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیے۔ یہ اس سورہ زمر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضا ہے، یعنی عبادت رب اس حال میں کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر دیا گیا، اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروہ صدام ہے۔ اس سے ذرا آگے آئیے، سورہ مومن میں اسی عبادت کا ایک ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے، ایک تو ایکسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو نظر آتا ہے۔ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کوئی عمل کیا، دیکھنے والوں کو نظر آ جائے گا۔ آپ نے کوئی اور کسی چیز سے احتراز کیا، بچے اس لیے کہ وہ حرام ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ کسی محفل میں ہیں جس میں شراب نوشی ہو رہی ہے، ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں، کوئی ایسی پارٹی ہے کہ وہاں شراب سرو ہو رہی ہے اور آپ نہیں پی رہے، تو لوگ اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پی رہے، کیا وجہ ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دین میں حرام ہے۔ یہ گویا کہ ایک ظاہری عمل ہو گیا، آپ کی بندگی کا ظہور ہوا، اس کا اظہار ہوا۔ ایک اسی بندگی کا ایسوٹیرک ایلیمنٹ ہے جو اندر ہی اندر ہوتا ہے، وہ ہے اللہ سے دعا۔ اور اصل میں دعا جان لیجئے، ایک دعا تو ہے جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر اور مانتے ہیں، پھر وہ دعا جو باجماعت ہوتی ہے، یہ تو ظاہری ایک دعا عمل ہے جو نظر آ گیا۔ اصل دعا وہ ہے تضرعا وخیفہ، وہ جو انسان دون الجہر من القول، زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں جو اللہ کو وہ پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے استدعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے۔ یہ جو اندر ہی اندر کی سرگوشی ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا لب لباب اور عبادت کا جوہر قرار دیا۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی تو عبادت کا جوہر ہے۔ یہ دعا ہی تو اصل میں مخ کہتے ہیں عربی زبان میں ہڈی کا جو گودا ہوتا ہے اس کو، کہ اصل میں جو گودا ہے اس کا جو جوہر ہے وہ در حقیقت دعا ہے۔ تو اب اسی توحید عملی کا ایک دوسرا تقاضا یہ ہوگا کہ کبھی بھی انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے، اور نمبر دو یہ کہ اس کا یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا جو ہے اپنے پروردگار سے، یہ بھی مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر آپ اطاعت میں شرک کر رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرنے کا منہ ہی نہیں ہے۔ کس منہ سے اللہ کو پکار رہے؟
جبکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ توحید فی العبادت کا تقاضا پورا نہیں کیا. آپ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کی بھی پوجا کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو بھی مطاع بنایا ہوا ہے. اور تو کیا آپ نے نفس کو مطاع بنایا ہوا ہے, آپ نے دولت کو محبوب بنایا ہوا ہے اللہ سے بڑھ کر. تو کیا منہ ہے آپ کا کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو؟ لہذا در حقیقت یہ اندر کی جو اصل دعا ہے یہ وہی شخص کر سکے گا, اور اسی کا دل لگے گا اس میں کہ جو اپنی جگہ پر یہ احساس رکھتا ہو کہ میں نے اللہ کی بندگی کی ہے خالصتاً, اسی کی بندگی تمام بندگیوں سے آزاد ہو کر. تبھی اللہ سے دعا انسان صحیح معنی میں کرتا ہے. تو اس سورہ مبارکہ میں ایک سے زائد مرتبہ یہ مضمون آیا ہے, فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, پس دعا کیا کرو اللہ سے, پکارا کرو اللہ کو, لیکن شرط اس کے ساتھ ہے مخلصین لہ الدین, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. اگر یہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ غفلت میں گزری ہے, جہالت میں گزری ہے, نادانی میں گزری ہے. اب وہ اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو پہلے عہد کرے کہ اللہ جو بھی خطائیں تھی وہ آپ فرما دے, جو بھی مجھ سے غلطیاں ہوئی, تیرے احکام جو میں نے توڑے, اب عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی تیرا حکم نہیں توڑوں گا. تو اب اللہ کو پکاریے, اللہ سے دعا کیجئے. اسی چیز کا نام ہے استغفار اور توبہ. یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, میں استغفار کر رہا ہوں اللہ سے اپنی تمام خطاؤں پر, اور اب میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں, توبہ کر رہا ہوں, توبت نصوح, خالص توبہ. تو استغفار اور توبہ جو ہے یہ در حقیقت دعا کے لیے گویا کہ بمنزلہ تمہید ہے. استغفار کیجئے, توبہ کیجئے, اب اللہ کو پکاریے, اللہ سے دعا کیجئے. تو فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اور اسی سورہ مومن میں وہ آیت بھی آئی ہے جو آپ نے اکثر جمعوں کے خطبوں میں اور وعظوں میں سنی ہوگی, قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تیرے رب نے یہ کہہ دیا ہے, اعلان کر دیا ہے, مجھے پکارو. قال ربكم, تمہارے پروردگار کا اعلان عام ہے, مجھے پکارو, مجھ سے دعائیں کرو, میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور جو لوگ بربنائے استکبار میری عبادت اور میری دعا سے وہ ابا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر. اب یہ جو دو پہلو میں نے آپ کے سامنے توحید عملی کے بیان کیے, ایک اللہ کی بندگی ہمہ تن ہمہ وجوہ اور یکسو ہو کر, یک رنگ ہو کر, ایک صرف ایک ہی اللہ کو پکارنا, اسی سے استغاثہ, اسی سے دعا, اسی سے استمداد, اسی سے استعانت. اب اس سے آگے بات چلتی ہے یہی توحید عملی. اب ایک اجتماعی نظام ہے, ایک معاشرہ ہے, اس معاشرے میں دستور ہے, قانون ہے, انسانی زندگی جو ہے, جو کہا گیا ہے کہ انسان متمدن حیوان ہے, علیحدہ علیحدہ تو آپ رہتے نہیں کہ آپ اللہ کی بندگی کر سکیں. آپ ایک معاشرے کے اندر گتھے ہوئے ہیں, آپ جکڑے ہوئے ہیں, آپ کے رشتے ہیں, آپ کے ناطے ہیں, آپ کے کاروباری تعلقات ہیں, آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس کا کوئی دستور ہے, اس کا کوئی نظام ہے, وہاں کوئی قانون نافذ ہے. اب یہ اجتماعی توحید کیا ہوگی کہ اللہ کا دین, اللہ کی اطاعت پورے اجتماعی نظام پر غالب ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہو رہا, بلکہ یہ کہ زندگی کے ہم نے حصے بکھرے کر لیے ہیں کہ مسجد میں تو کاملتاً اللہ کی اطاعت ہوگی, لیکن پارلیمنٹ میں نہیں, ہائی کورٹ میں نہیں, چیف کورٹ میں نہیں, سپریم کورٹ میں نہیں. اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب وہی شرک ہو گیا, وہی تقسیم ہو گئی. جیسے انفرادی زندگی کی تقسیم شرک ہے کہ کچھ اطاعت اللہ کی, کچھ کسی اور کی کر لی, کچھ اپنے نفس کی کر لی, کچھ رواج کی کر لی, کچھ زمانے کے چلن کی کر لی. تو یہی تو شرک ہے, یہ شرک ہے, عمل کا شرک. اسی طریقے سے اجتماعی نظام میں جب تک کہ پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے, سیاست ہو تو اس کے تابع ہو, قانون ہو تو اس کے تابع ہو, عدل کا نظام ہے تو اس کے تابع ہو, معیشت ہے تو اس کے تابع ہو, سماجی نظام ہے تو اس کے تابع ہو, آئلی نظام ہے تو اس کے تابع ہو, جب تک کہ اجتماعی نظام پورا کا پورا اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں آ جاتا, در حقیقت توحید کا تقاضا اجتماعی سطح پر پورا نہیں ہوگا. اسی کا نام ہے اقامت دین, اسی کا نام ہے تکبیر رب, اسی کا نام ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ, پورے کے پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے. اسی کا نام ہے لیکون الدین کلہ للہ, کہ پورا کا پورا نظام اطاعت اللہ ہی کے تابع ہو جائے. اسی کا نام ہے اعلاء کلمت اللہ, جو حضور نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو جنگ کرتا ہے نہ مال غنیمت کے لیے,
نہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے، نہ وہ کسی قومی یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، بلکہ صرف اس لیے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے بالا ہو جائے۔ یہ جو عمل ہے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، میں چاہتا ہوں دو اور دو چار کی طرح بات سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ خود اللہ کے بندے بنے۔ اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور ہماری اپنی اطاعت میں ابھی شرک کا رنگ ہے، ہماری اپنی محبتوں میں ابھی شرک کی آمیزش ہے، تو اس سے اگلا قدم اٹھنے کا سوال ہی نہیں۔ ہماری بندگی، ہماری اطاعت، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہو۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ اب اسی کی دعوت دیجئے، اسی کو عام کیجئے، لوگوں کو، اوروں کو بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے بندے بنو، اپنے خواہشات کی بندگی ترک کرو، اور کسی کی اطاعت جس میں معصیت آ رہی ہو اللہ کی، اس کو ترک کر دو، خدا واحد کی بندگی اختیار کرو۔ یہی دعوت ہے تمام انبیاء کرام کی۔ قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے، کتنی ہی صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر فرمایا گیا ہے، ان سب کی ایک ہی دعوت تھی۔ نوح ہو، ہود ہو، صالح ہو، شعیب ہو، ابراہیم ہو، لوط ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، دعوت کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا یہ کہ الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے ہوگی؟ اللہ کا قانون کس کے ذریعے معلوم ہوگا؟ اللہ کی مرضی اور نامرضی جو ہے اس کا علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا؟ اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے، جو بھی رسول وقت کا ہے اس کی اطاعت لازم ہے، اس لیے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اپنے آپ کو بہت بلند اور بڑا متقی سمجھتا ہے، تبھی کسی کا اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہو گیا ہے کسی اور کسی سے جو تقویٰ کے منافی ہے، تو اس کا ڈھنڈورا پیٹے گا، چاہے وہ اس کو رو در رو کر رہا ہو اور چاہے وہ اس کی عدم موجودگی میں کر رہا ہو۔ لیکن یہ در حقیقت اگر غیر ارادی طور پر بھی ہو رہا ہے تبصر و استہزاء کی شکل میں، تو تکبر موجود ہے اس کے پیچھے۔ نمبر دو، یہ حاضر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ آج کل بارہا میں نے سورہ حجرات کا درس دیتے ہوئے عرض کیا ہے کہ آج کل تو سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے، وہ آپ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو بھی کھانے جو آپ کے میزبان نے سرو کیے ہیں، ان سب سے زیادہ لذیذ ڈش جو ہوتی ہے وہ غیبت کی، جو موجود نہیں ہے اس کی برائیاں کرنا، بس اس میں لذت نفس ہے، حظ نفس ہے۔ بلکہ اب تو ہمارا معاشرہ اس درجے پستی میں جا چکا ہے کہ اگر 4 آدمی بیٹھے تھے تو کسی 5ویں کی وہ برائی کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے، اور اگر ایک اٹھ کر چلا گیا تو بقیہ 3 اب اس کے جو چلا گیا، دوسرا چلا گیا ہے، تیسرا بھی، تو پھر باقی 2 رہے وہ اس کی برائی۔ یہ اس درجے ہماری مزاج کے اندر یہ دناس اور پستی آ چکی۔ تیسری بات یہ کہ یہ لفظاً ہو یا اشارتاً ہو، اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، چاہے آپ نے اشارے سے کیا، بسا اوقات کسی پر ایسے اشارہ بازی سے کسی کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کسی اور کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کسی ساتھی کی طرف دیکھ کر مسکرا، دیکھو اس کو، اس کا کیا حال ہے۔ یہ بھی در حقیقت تمام چیزیں جو ہے یہ انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ کرنے والی، اور پھر یہ کہ یہ انسان کے دین و اخلاق کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی شکل و صورت وضاحت اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ دین و اخلاق کے معاملے میں کہیں کوئی آپ نے تعین کیا، کوئی استہزاء کیا، اس کا کوئی عیب ظاہر کیا، یا یہ کہ اس کی شکل و صورت ہے، اس کی وضاحت ہے، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، ان تمام کو پھر امام راضی لکھتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ تَحْتَ النَّهْيِ وَالزَّجْرِ، یہ تمام چیزیں اس نہی اور زجر میں داخل ہے جو یہاں پہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ جو بہت ہی جامع الفاظ آئے ہیں۔ علامہ آلوسی نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ الحمز الکسر واللمز الطعن، کسر کہتے ہیں توڑنے کو، کسی کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی عزت کو مجروح کرنا، اور لمز تانا دینا، کسی کو تانا عام طور پر رو در رو ہوتا ہے۔ گویا کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے ہے اسی کو امام آلوسی نے اختیار کیا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں ایک رائے تو یہ ہے کہ معین کوئی شخص یہاں مراد ہے، اور معین اشخاص جو ہے ہم جو صورتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورہ نون میں بھی، پھر سورہ مدثر میں بھی، ولید بن مغیرہ کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے، اور سورہ نون میں یہ تمام الفاظ اس کے لیے آئے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. تو یہ جو اس کی تمام اس کی جو سیرت کا ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، یہ تمام عیب اس کے اندر موجود تھی. اخنس ابن شریق بھی حضور کے مخالفین میں سے کچھ اسی کردار کا اور اسی طرح کی شخصیت کا حامل شخص. لیکن یہ کہ تقریباً اجماع مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں کوئی معین شخص مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں دنات، انسان کی کمزرفی کی ایک کیفیت ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے. جب اعلیٰ نسب العین نہیں ہوگا تو کہیں تو آپ کی کا وقت لگے گا نا، آخر کسی کام، آپ کی توجہات کسی کام میں تو صرف ہوں گی. اگر کوئی اعلیٰ مقصد نہیں، اس کے لیے جد و جہد نہیں، تو کہیں نہ کہیں پستی کے اندر گریں گے. اور یہ پستی جو ہے انسان کی کمزرفی و دنات تباہ کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ انسان دوسروں کی عزت پر حملہ آور. اس کے ضمن میں آپ کو ایک بڑا پیارا شعر ہے جگر مراد آبادی کا، وہ نظم ان کی ویسے تو پوری نظم ہی بہت عمدہ. بیدار عزائم ہوتے ہیں، اسرار نمایاں ہوتے ہیں، جتنے وہ ستم فرماتے ہیں سب عشق پہ ایسا ہوتے ہیں. اور جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے. اسی میں بڑا پیارا شعر ہے کہ رندوں نے جو چھیڑا زاہد کو، ساقی نے کہا کس طنز سے آج، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کمزرف جو انسان ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا مصرع جو ہے یہ بالکل صحیح تعبیر کر رہا ہے. ہمزہ لمز ویل لکل ہمزۃ لمز، اوروں کی وہ عظمت کیا جانے کمزرف جو انسان. ایک انسان اگر خود صاحب ظرف ہے، دوسرے کی بھلائی پر نگاہ رکھے، دوسرے کے خیر کو دیکھے، اس کا ذکر کہیں خیر سے کرے. لیکن جس شخص کی اپنی جو ہے، جیسے کہ مکھی جو ہے گندگی پر بیٹھتی ہے، اسے تو تلاش رہتی ہے نجاست کی اور گندگی کی، وہ تو وہیں جائے گی. اسی طرح جن کی اپنی شخصیت کے اندر یہ دنات اور پستی آ جاتی ہے، وہ پھر لوگوں کی عیب چینی، عیب جوئی، عیب چینی، ان کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے نکتہ چینی کرنا، حرف گیری کرنا، یہ ان کا محبوب مشغلہ بن. ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددہ. اب دیکھیے دوسری بات، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ تو ہے ان کی دنات تباہ، ان کی پستی اخلاق جس کا تذکرہ کیا گیا ہمزہ اور لومزہ کے الفاظ. لیکن اب ہے ان کی جد و جہد. آخر انسان کو اللہ نے توانائی دی ہے، سعی و جہد کی صلاحیتیں دی ہے، کہیں نہ کہیں تو وہ لگے گی. کوئی تو پرسوٹس ہوں گے اس کے، کوئی تو اس کا مقصود ہوگا، کوئی تو نصب العین ہوگا، کسی چیز کے لیے تو بات دوڑ کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اگر حق کی حمیت و غیرت اگر انسان میں نہیں پیدا، اگر شرافت اور مروت کے حق کو پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے نوع انسانی تک، اس میں نہیں لگیں گی تو پھر توانائی کہاں لگے. الذی جمع مالا وعددہ، پھر تو انسان کی تمام سعی و جہد، بھاگ دوڑ، اس کی محنت، راتوں کو جاگے گا، دن میں خون پسینہ ایک کرے گا، کس کے لیے؟ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرے گا، اس کو گنتا رہے. یہ گنتا رہنا، بار بار گننا، اندازہ ہونا اب میں کہاں کھڑا ہوں، اب میرے ایسٹس کتنے ہیں، بیلنس شیٹ دیکھ رہا ہے، ہاں اب ہمارے فکسڈ ایسٹس اتنے بڑھ گئے ہیں اور ہماری لیکوڈیٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے وہ ذہنیت، دو چیزوں سے مرکب ایک پوری انسانی شخصیت کا ہیولا ہے. اس کی پستی تباہ اس درجے کہ بکھی کی طرح گندگی پر بیٹھے گا اور انسانوں کی عزت پر حملہ آور ہونا اس کا محبوب مشغلہ بنتا ہے. اور نمبر 2 اس کی سعی و جہد، بھاگ دوڑ. الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرے گا اور اس کو گنے گا، گنتی کرے گا، حساب کرتا رہے گا، اسی سے اس کی دل کی کلی کھلے گی، اسی سے خوشی اس کو حاصل ہوگی، مسرت حاصل ہوگی تو اس سے ہوگی کہ اب میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا، میرے ایسٹس اتنے بڑھ گئے. تیسری آیت جو ہے یہ ایک بڑی گہری نفسیاتی حقیقت کو بیان کر رہی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر، بڑی گہری نفسیاتی حقیقت ہے. اسی طرح جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں سورۃ العادیات، اس میں بھی وہ نفسیاتی کیفیت بیان ہوئی ہے، ناشکرا پر انسان کا. وہ گھوڑے ہی کو دیکھے کہ کس طرح وہ اس کی وفاداری جو ہے اس میں اپنی جان دے دیتا ہے، تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعتاً انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا. ان الانسان لربہ لکنود. یہ تیسری حقیقت ہے نفسیاتی جو یہاں آ رہی. دولت سے اتنی انسان کو محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ دولت کے ساتھ اتنا قلبی تعلق کیوں ہو جاتا ہے؟ دولت کا انسان اتنا پجاری کیوں بن جاتا؟ یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشگی عطا کر دے گا، یا اس کے مال نے اسے ہمیشگی عطا کر دی. انسان کی جو نفسیات ہے اس میں بڑی دبی ہوئی خواہش ہے. ہر انسان کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے،
ایک وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا، لیکن انسان کے اندر خلود کا ایک جذبہ ہے، رہنا چاہتا ہے باقی۔ یہ جو باقی رہنے کا جذبہ ہے، یہی آپ دیکھیے کہ انسان کی اندر جو اولاد کی طلب ہے وہ اسی لیے، یہ کنٹینیوٹی ہے انسان کے وجود کی، یہ ریپروڈکشن، بقائے نسل، اس سے میرا نام زندہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اولاد نرینہ کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ نام تو آدمی کا چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے، انسان کا نسب جو ہے وہ تو باپ دادا کا معاملہ جو ہے وہ تو اولاد جو نرینہ ہے اس سے چلتی ہے۔ اسی لیے یہ انتہائی، اور یہی دلیل قرآن نے استعمال کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہی نہیں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے تو شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اس کی ضرورت تو تمہیں ہے، تمہیں موت آنی ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ختم ہو جانا ہے، ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں ہوگے، جہاں پیشتر کے بانگ برآید فلاں نہ مان، آج نہیں رہا وہ جو کل تک تھا اب نہیں ہے، فلاں نہ مان، وہ وقت جب آئے گا میری اولاد ہوگی، میرا بیٹا ہوگا، میرا نام چلے گا۔ یہ بھی در حقیقت وہی خلود کہ بقا ہو، انسان کو حاصل ہو، اس کا نام جو ہے باقی رہے، اس کا ایک سیٹسفیکشن اور اس کی جو ایک تسکین حاصل ہوتی ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس جذبے سے کہ اس کا ایک نسلی تسلسل برقرار رہے۔ یہی جذبہ ہے کہ جو مال کے جمع کر کے اور پھر اس کے مختلف اس کے مظاہر ہوتے، بڑی بڑی عمارتیں انسان بناتا ہے، یہ یادگار رہے گی، میرے نام کے حوالے سے یاد کیا جائے گا، یہ پیرامڈز، یہ اتنے بڑے بڑے مقبرے بنا دیے گئے، کس لیے؟ نام یاد رہے کہ فلاں شہنشاہ فلاں فرعون اس کی یہ عظمت تھی، یہ تاج محل یاد رہے، محبت جو ہے شاہ جہاں کو جو اپنی بیگم سے تھی وہ محبت جو ہے اس کا دنیا میں تذکرہ باقی رہے، یہ خلود ہی کا وہ جذبہ ہے۔ چنانچہ اس کے لیے میں اس وقت ایک تو آپ کو قرآن مجید ہی کا ایک دوسرا مقام ہے اس کی طرف حوالہ دے رہا ہوں۔ یہ سورہ شعراء میں آیات آئی، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، یہ حضرت ہود علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو ملامت کی تھی، قوم عاد کو، انہوں نے بڑے اونچے اونچے ستون بنائے تھے، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھی، اور اس میں یہ کہ ہر اونچان کے اوپر، جیسے کہ اشوک کی لاٹیں آپ دیکھتے ہیں، لاٹ کھڑی ہے ہر اونچی اونچی جگہ پر، اگرچہ بہرحال اس نے تو اسے استعمال کیا تھا اپنی اخلاقی تعلیمات، اپنے فلسفے کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، لیکن یہ بڑی بڑی یادگاریں جو تعمیر ہوتی کس لیے ہوتی؟ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، بیکار بے مقصد ہر اونچی جگہ پر ایک بہت بڑی نشانی کھڑی کرتی۔ اور یہ حسن اتفاق کہے، سوء اتفاق کہے کہ آج جب ہم اس مضمون پر آئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ایک بہت بڑی عبث حرکت ہو رہی ہے، کروڑ ہار روپے خرچ ہو جائیں گے باب پاکستان کی تعمیر، کیا اس سے بھلا ہوگا؟ کتنے غریبوں کے تن ڈھانپے جا سکتے تھے، کتنے لوگوں کے لیے کوئی کام فراہم کیا جا سکتا تھا، اس ملک کے اندر کوئی بہت سے یعنی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایک جو ہے مینار کھڑا ہوا ہے، مینار پاکستان، ایک وہ باب پاکستان کھڑا ہو جائے گا، صرف یہ کہ وہ یادگاریں ہیں، بڑی یادگار آپس ہے، بیکار ہے، لا حاصل، کس چیز میں اپنی دولت کر رہے؟ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا قوم کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، مصنع جو ہے یہ صنعت سے ہے، بنی ہوئی کوئی شے، عام طور پر سمجھا گیا اس سے مراد صرف عالی شان محل، عالی شان محل ہی نہیں بلکہ بہت صحیح ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، تم کاریگریاں کرتے ہو، بڑی بڑی کاریگریاں، مصنع تو مصنوعات بنانے والی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں بناتے ہو، اس میں محل بھی آ گئے، الحمرا ہے، الحمرا بنا ہوا عالی شان محل، لیکن یہ کہ وہ الحمرا میں رہنے والے تو نہیں رہے، صرف یہ کہ ان کے حوالے سے ان کا نام ہے وہ باقی رہ گیا ہے، تو اسی کے حوالے سے کہا گیا تتخذون مصانع، یہ ساری چیزیں تم بناتے ہو کس لیے؟ لعلکم تخلدون، اور اس میں مفہوم یہ لیا گیا کانکم تخلدون، تمہارے اس طرز عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے، یہ در حقیقت تمہاری جو غلط فہمی ہے، کوئی وقت آئے گا زمانے کی ایک کروٹ ہوگی تمہارا نام ہوگا۔ یہ ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ کا حاصل، یحسب ان مالہ اخلدا۔ اس کے ضمن میں ایک آپ کو انگریزی ادب کی عبارت بھی بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہائر لیول پر جا کر یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر یہ حقائق جو نفسیاتی حقائق ہیں، جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے غالب کے 2 اشعار کے حوالے سے انسانی المیہ بیان کیا اور اپنے کتاب میں بھی دیا ہے، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں، اور اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں،
کرتا ہے وہ ہے کلائمیکس. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. کہاں ہے وہ عبارت؟ وہ لگا دو ذرا. دیکھیے یہ پیرامڈس کے بارے میں بڑی خوبصورت عبارت ہے جو کبھی میں نے جب ایف ایس سی میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، تو یہاں الفا ایک کمپنی تھی، نوٹ بکس بناتی تھی، اس کے بڑے اچھے کور ہوتے تھے. تو پیرامڈس جو ہے مصر کے اہرام مصر، ان کی ایک تصویر کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: calm and self-possessed, still and resolute, the pyramid echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. یہ ذرا اس کا ترجمہ بھی، کیونکہ بہت سے ہمارے احباب شاید انگریزی سے واقف نہ ہو. اب وہ جو اہرام مصر ہیں کتنے عظیم ہیں، calm and self-possessed، پرسکون کھڑے ہوئے. تو ہوا سے بھی وہ تو ہلتے تو نہیں ہے، درخت ہے تو اس کے پتے ہل. calm and self-possessed، بالکل اپنے پورے وجود کے اوپر گویا کے اختیار رکھنے والے کہ کوئی شے انہیں ہلا نہیں سکتی. still and resolute، بالکل ساکن، جیسے کہ بہت ہی عزم مصمم کسی میں. دی پیرامڈس، یہ جو اہرام مصر جو بنائے گئے، ایکو انٹو ایٹرنیٹی، یہ ابد تک انسان کے لیے گویا کہ اس کی ایک چیخ ہے. دی ڈیفائنڈ کرائی آف مینس ول، انسان کی یہ خواہش، انسان کا یہ جذبہ، سرکش جذبہ، وہ یہ چاہتا ہے تو سروائیو کہ وہ باقی رہے، خلود اس کے اندر، اس کا نام باقی رہے. اس عمارت کے حوالے سے اس کا نام یاد رہے دنیا میں، اس کا نام لیا جائے. ٹو سروائیو اینڈ کانکر دی اسٹارمز آف ٹائم. یہ جو ٹائم ہے سورۃ العصر سے بھی اس کا ربط جوڑ رہا ہے. یہ وقت جو ہے اس کے طوفان آ رہے ہیں. ایک طوفان آیا اور قوم نوح ختم ہو گئی. ایک اور وقت کا طوفان آیا اور قوم ہود ختم ہو گئی. ایک اور وقت کا طوفان آیا، سلطنت روما کو زوال آ گئی. کوئی اور طوفان، کوئی اور کروٹ آیا، وقت کی کروٹ آئی اور بڑی عظیم سلطنت جو ہے اس کے پرزے اڑ گئے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایک وقت آیا کہ رشین امپائر ایسے کرمبل کر گئی ہے جیسے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بھوس پڑا ہوا تھا، اندر کچھ تھا. کیا ہیبت تھی، کیا شان تھی، کیا شکوہ تھا، کیا دبدبہ تھا، کتنا خوب تھا. لیکن معلوم ہوا کہ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی لاش کھڑی رہ گئی اس لیے کہ عصا کا سہارا لے کے کھڑے تھے، اسی حال میں جان جو ہے سلب کر لی گئی. کھڑے رہے اور جنوں کو پتہ ہی چلا، وہ یہی سمجھے رہے کہ یہ کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے سلیمان، ہمیں وہ لگے رہے کام میں. تو اسی طریقے سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی مائٹی امپائر سوویت یونین، اور معلوم ہوا کچھ نہیں. معلوم ہوا کہ وقت کی ایک کروٹ کے ساتھ. تو یہ جو سٹارمز آف ٹائم ہے، انسان چاہتا ہے کہ ان پر ٹھکر حاصل کرے اور وہ نیست و نابود ہو کر نہ رہ جائے، اس کا کوئی نہ کوئی نام دنیا میں باقی رہے. اس کے لیے یہ عمارتیں بنائی جاتی ہیں. اب دیکھیے کس قدر خوبصورت وہ دو آیات، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. یہ تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، اور برا نہ مانے کچھ حضرات، میرے سامنے تو نقشہ آ رہا ہے کہ کتنے محل بنائے ہیں ان سعودی حکمرانوں نے. مدینہ منورہ قریب ایک پہاڑ کے اوپر ہو، تو یہ کہ اس محل پہ زیادہ سے زیادہ سال بھر میں 8-10 دن قیام ہوتا ہے بادشاہ، اور وہاں ساری شان و شوکت اور ان کا سارا فرنیچر اور فکسچر اور جو بھی کچھ ہے دنیا پہ نہ معلوم کہاں کہاں کے کونوں سے لا کر ڈیکوریشن کی گئی ہے، اور کتنی فوج وہاں پہ ان کے ملازمین کی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. اور بادشاہ سلامت اگر سال میں 8-10 دن کے لیے آ جائے تو گویا کہ محل کی بہت بڑی خوش قسمتی. اور وہ محل نظر آتا ہے مدینہ منورہ کے ایک طرف پہاڑ کے اوپر بنا. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون. اور جو محلات بنے ہوئے ہیں طائف میں ایک ایک چوٹی کے اوپر، کیونکہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے، اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے، اس چوٹی پر فلاں امیر کا محل ہے، اور ان کے مقابلے ہوتے ہیں کس امیر کا محل جو ہے زیادہ جو ہے عالی شان ہے، اس کے اندر رفت ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں لا کر جمع کی گئی. یہ حال، جبکہ حال یہ بنا ہے کہ اپنی اگر دفاع بھی تھا، ملک یہ کہ ایک مسلمان ملک سے ہی تھا معاملہ، چاہے کیسے بھی تھے وہ، لیکن دفاع کے لیے بلانا پڑا ہے باہر سے. بہت پیارے الفاظ استعمال کیے ایک مضمون نگار نے کل کے دوائے وقت میں. فیس بھر کر امریکی فوجوں کو بلایا ہے، بلینز اور بلینز آف ڈالرز دے کر آیا ہے کہ ہماری جان بچاؤ اور ہماری حفاظت. یہ ساری دولت جو ہے اگر عالم اسلام کے بہبود پر خرچ ہو. حال یہ ہے کہ پڑوس میں حبشہ کے ملک میں تحت پڑتے رہے، لاکھوں انسان مرتے رہے، وہاں ان کے خزانے جو ہے ان کے منہ نہیں کھلے. ان کے خزانے کھلتے ہیں تو اپنے محل بنانے کے لیے، اور اگر خزانہ کھلا ہے اور اب تو ڈرین ہو گیا خزانہ، وہ کھلا ہے تو اس لیے کہ امریکی فوجوں کو بلاؤ اور ان کا سارا بل جو ہے وہ ادا کرو اپنی بادشاہت کے تحت. یہ ساری داستانیں پہلے پچھلی داستانیں بھی تھی،
ایک دن آئے گا یہ بھی داستانیں محسوس ہوگی. اس درجے حماقت میں بھی مسلمان حکمران مبتلا تھے. یہ ان کے گلچھرے تھے, یہ ان کے اللے تللے تھے. ان کی دولت کس کام میں ہوتی؟ یہی وسائل, یہی دولت جو ہے. ایک صاحب آج کل آئے ہوئے امریکہ سے بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کوئی 150-200 بلین غالباً ہے کہ جو کویت کے ایسٹس ہیں ویسٹرن ممالک کے اندر. اور بڑی پیاری بات وہ کہتے ہیں, اگر ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جابر الصباح صاحب ہمارے ملک میں قدم نہ رکھنا, کون سی طاقت ہے ان کے پاس کہ ان سے ایسٹس وصول کر لیں گے. اب شہنشاہ ایران جب بھاگا تھا 42 بلین لے کر گیا, لیکن کھڑا ہوا رو رہا تھا وائٹ ہاؤس کے لان پر کہ اسے 2 گز زمین بھی امریکہ نے نہیں دی. نکل جاؤ یہاں سے, یہاں تمہارے لیے جگہ نہیں. وہی جو سب سے بڑا ایجنٹ تھا اس علاقے کے اندر امریکہ کا. لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ دولت کہاں گئی؟ انہی بینکوں میں رکھی تھی نا. نہ معلوم کن کن اکاؤنٹس میں ہوگی, کون جانتا ہے, کس کو تفصیل معلوم ہے, کون سے کوڈز ہیں. لہذا وہ سب کے سب انہی بینکوں کے پاس وہ دولت رہ گئی. بمشکل موجودہ جو حکومت ہے وہ چند بلین کا سراغ لگا سکی ہے, اور اس میں سے بھی چند ملین ہے جو انہیں ملنے کی توقع ہے. 42 بلین ڈالر سب ان کے مغربی قوتوں کی جیب میں گئے. یہ ہے کہانیاں کبھی سنائی جائیں گی کہ یہ عالم اسلام میں یہ کچھ ہو رہا تھا, اور یہ شاید پورے عالم اسلام میں مسلمان جو ہے وہ بالکل ہی ناسمجھ ہو گئے تھے. انہیں کچھ اپنے برے اور بھلے کی کوئی تمیز نہیں تھی, ان کے اندر کوئی شعور تھا, وہ ڈھور اور ڈنگر بن کر رہ گئے تھے. یہ صورتحال جو ہے آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمارا فاتن کرے. بہرحال اس وقت بات دور نکل رہی ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. یہ وہ ڈیفائنڈ کرائی آف مینس ول, calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity. ابد کے لیے. اور وہ ایک پکار جو ہے گویا کہ صدائے بازگشت اس کی آتی رہتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں زبان حال سے, کہ انسان میں وقت کے طوفانوں کو فتح کرنے اور اپنی یاد, اپنے نام کو باقی رکھنے کا جذبہ اتنا ہے کہ شہنشاہوں نے ایسے ایسے اپنے مقبرے بنا دیے ہیں. لاکھوں انسان لگے ہوں گے, کتنے مین آور صرف ہوئے ہوں گے ان پیرامڈز کی تعمیر پر, کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کچلے گئے ہوں گے ایک ایک چٹان کے ذرا سے پھسل جانے پر. جیسے کہ چیوٹیاں جو ہے وہ مسل جاتی ہے, کوئی پتھر ان پر گر جائے, ایسے انسان جو ہے ختم ہوئے ہیں, تب یہ پیرامڈز بنے. یہ ہے اصل میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. وہ سمجھتا ہے کہ اپنے اس مال کے ذریعے سے مجھے خلود اور دوام اور ہمیشگی حاصل ہو جائے گی. میں نہیں رہوں گا, میرا نام رہے گا, دنیا دیکھے گی کیسی بات بنائی ہے, کیسی یادگاریں چھوڑ گئے ہیں, کیسے کیسے محل, الحمرہ جیسے محل بنا گئے, ہمارا نام تو زندہ رہے گا. کلا ہرگز. کلمہ رضا, تمہاری یہ ساری سوچ, تمہاری یہ ساری دلچسپیاں, تمہاری یہ دنات اخلاقی, یہ سب جو ہے کچھ نہیں. انجام کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, دنیا میں اگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, یا تو یہ راستہ اختیار کرو, یا چنا کن یا چنی. چنی پھر یہ ہے ہمزہ لومزہ جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. بہت اونچا کوئی ہوگا تو اس تیسری آیت تک پہنچ جائے گا کہ کوئی بڑی یادگار اپنی چھوڑ جائے اپنی دولت کے بل پر. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے صاحب لدھیانوی کا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. محبتیں تو نہ معلوم کتنے شوہروں کو اپنی بیویوں سے ہوگی, لیکن وہ شہنشاہ تھا, اس نے یہ لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں اور اپنی محبت کی نشانی دنیا میں چھوڑی ہے. تو اس ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. یہ دنیا میں بہرحال وہ تو کوئی تاج محل تو کوئی ہی بنا سکے گا, اور اہرام مصر تو بہرحال ان شہنشاہوں نے بنائے, لیکن ہر انسان جو اس دنات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے ایک آرزو اس میں ہوتی ہے کہ اس کا نام زندہ رہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا, اولاد کی خواہش بھی اسی کا مظہر ہے. اور یہاں میں اپنا ایک مشاہدہ اور آپ کو بتاؤں, میں نے متعدد اشخاص کا مشاہدہ کیا ہے, اور جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, میں نے یہ دیکھا کہ وہ دولت کے زیادہ ہی پجاری ہو جائے, دولت کی محبت شدید ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خلوص کا جذبہ ہے, جو 2 حوالوں سے اگر اس پہ تقسیم ہو جاتا تو کچھ وہ اولاد کی محبت اس میں بھی دیکھتا ہے, یہ میری اولاد ہے, میرا نام زندہ رکھے گی, یہ میرے وجود ہی کا تسلسل ہے. کچھ ادھر کو ڈھل گیا اور کچھ ادھر دولت کی طرف. لیکن جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ جیسے پیسے کے پجاری بنتے ہیں, جیسے سنبھال کر رکھتے ہیں, جتنے بخیل اور خسیس ہو جاتے ہیں, عام اولاد والے ویسے نہیں. اور اس کا بھی اصل سبب یہی ہے
کہ ان کے لیے یہ خلوت دو شکلوں سے اس کی امید ہے، جبکہ ان کے لیے تو صرف ایک ہی شے رہ گئی۔ اس کو ذرا اور نیچے اتر کر دیکھیے تو اولاد والے کو یہ توقع بھی ہوتی ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد کو پاسٹر کرے گی، میرا سہارا بنے گی، جیسے میں نے اسے پالا پوسا، اپنی جوانی اپنی انویسٹ کی ہے اولاد میں، تو میرے بڑھاپے کے وقت وہ کچھ تو نہیں پے کریں گے، ایک توقع ہوتی ہے۔ اور مشرقی ممالک میں تو الحمدللہ کہ کچھ نہ کچھ اس کا رنگ موجود ہے، لیکن یہ کہ اگر اولاد نہیں ہے تو اب سارا سہارا دولت کرو، مجھ پر برا وقت آ جائے، مجھ پر بڑھاپا آ جائے، کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں ہوگا، چار پیسے میرے پاس نظر آئیں گے تو کوئی دور سے بھی آ جائے گا خدمت کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو میں کس کا سہارا لوں گا؟ تو مختلف چیز نہیں، وہ لازماً جھونک دیا جائے گا۔ نبذا کہتے ہیں کہ اس چیز کو پھینک دیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دی ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دی۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لازماً پھینک دیے جائیں گے وہ حطمہ۔ یہ لفظ پھر وہ فعلا کے وزن پر آیا ہے، اور ختم کے لفظی معنی بھی کسر ہے، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، توڑنا، کسی شے کا چورا چورا کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، یہ ختم کے معنی۔ چنانچہ یہ لفظ آیا ہے سورہ نمل میں کہ وہ جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو ایک وادی پر سے گزرے، وادی نمل، اس میں کیڑیاں تھیں بہت، چیونٹیوں کے بڑے بڑی کالونیز تھیں، تو اس وقت جو ملکہ تھی ان کی، اس نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنی کالونیز کے اندر گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تمہیں کچل کر نہ رکھ دے اور پیس کر نہ رکھ دے یہ سلیمان اور ان کے جو لشکری ہے، تم تو ختم ہو جاؤ گے۔ تو ختم کہتے ہیں کسی شے کو پیس کر ریزہ ریزہ کرتے۔ تین اور جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے حطامہ، کہ جب مثلا گھاس پیدا ہوئی، بارش کا چھینٹا پڑا، گھاس ہو گئی، پھر وہ اس کے بعد وہ زرد پڑ گئی، خشک ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر پاؤں تلے کچلی جاتی ہے، تو وہ بھی حطامہ۔ اس کے ساتھ ہی نوٹ کیجئے کہ حشم کا لفظ بھی عربی زبان میں ہے اس کے قریب ہی، حشم، حسم، یہ قریب ہے مخرج، حشم حق بڑی